واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی رفعت و منزلت اللہ کے ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام محبت و خلت ایسا عظیم مقام ہے کہ بعض دفعہ میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف و مدحت میں، توصیف میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت میں جو بھی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا اور سنایا گیا ہے، ان میں سب سے خوبصورت اللہ کے پیغمبر کی تعریف خود اللہ کے قرآن مجید میں ہے۔ اس سے خوبصورت تعریف نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور ثنا میں جو کچھ کہا ہے، ان میں ایک ایک آیت، ایک ایک مقام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک صفت ایسی ہے کہ اس کو سننے سے ایمان میں اور محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ کی نگاہ التفات کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ کے بولنے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر میں جو راز و نیاز اور خلوت کی باتیں تھیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ کے شہر کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، اور جن گلیوں میں آپ چلتے تھے ان کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، آپ کے اصحاب اور ساتھیوں کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، آپ کی زندگی کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، اور آپ کی وفات کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں۔ چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے۔ آپ کے ایک ایک عضو مبارک کا تذکرہ کس خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی کسی شاعرانہ انداز میں نہیں، اللہ رب العالمین کے کلام۔ دیکھیے آپ کے چہرے کا تذکرہ کیسا کیا اللہ تعالی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے،
جو آپ کے دل میں آرزو ہے ہم قبلہ ویسے ہی کر دیں گے جیسے آپ دل میں چاہ رہے. آپ کی آنکھوں کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیسے کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جب نے اسے معراج پہ اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے اور وحی کے لیے لے کے جا رہا تھا اور میں اس اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہا تھا تو اس کی آنکھیں ایسی تھیں ما زاغ البصر وما طغى. جو میں اس پیغمبر کو دکھانا چاہتا تھا نہ اس سے ادھر ادھر ہٹتی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جتنا میں دکھانا چاہتا تھا اس سے آگے بھی نہیں جانتی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں کیسے کیا ہے؟ دنیا کا کوئی نعت خواں ویسے نہیں کر سکتا جیسے اللہ نے اپنے کلام میں نعت کی. جیسے قرآن مجید میں آپ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں دنیا کا کوئی انسان ویسے بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کے لب جب ہلتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ اس کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَلَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مجھے ستاروں کی قسم ہے جب وہ وحی کی حفاظت کے لیے ٹوٹ کے گرتے ہیں اور شیاطین کو مداخلت نہیں کرنے دیتے. تمہارے صاحب جو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں یہ کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکے نہیں ہیں. کبھی انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کوئی غلطی نہیں کی ہے. غلطی کرنا عمل میں تو دور کی بات ہے، یہ تو وہ ہستی ہے کہ ان کے لب تب ہلتے ہیں جب میں آسمانوں سے اشارہ کر دیتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. آپ علیہ السلام خلوت اور تنہائی کے اندر اپنے گھر میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ اس سے تذکرہ بھی قرآن مجید کا حصہ بنا لیتے. وَإِذَا صَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. ذرا اس بات کا تذکرہ کیجئے جو پیغمبر اپنی ازواج مطہرات سے چپکے اور آہستہ آہستہ کر رہا تھا. اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف اور توصیف آپ کا بدن مبارک سر مبارک سے لے کے قدم مبارک تک ایک ایک چیز کا تذکرہ اس انداز میں قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ پیغمبر کو ویسے سمجھا جائے جیسے اللہ کا قرآن سمجھانا چاہتا ہے. آپ کے سینے اطہر کا تذکرہ، سینے میں دل کا تذکرہ، دل میں خیالات کا تذکرہ،
دل میں پریشانیوں کا تذکرہ، دل میں غموں کا تذکرہ، دل میں اضطرابات کا تذکرہ، دل میں گھٹن کا تذکرہ، پھر سینے کے کھلنے کا تذکرہ، پھر دل میں نور کا تذکرہ، دل میں ایمان کا تذکرہ، دل میں یقین کا تذکرہ، یقین کی کیفیات کا تذکرہ، اللہ سے محبت کا تذکرہ، جنت کے شوق کا تذکرہ، جہنم کے خوف کا تذکرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سینے کی یہ ساری کیفیات ہمیں اللہ کے قرآن کے صفحوں میں ملتی۔ جب آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں اور آپ اتنی پریشانی اور گھٹن میں تھے کہ اپنے بھی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ دیوانہ ہے، بیگانے بھی کہتے ہیں مجنون ہے، کوئی کہہ اٹھتا ہے ساحر ہے، کوئی کہہ اٹھتا ہے اس پہ کوئی آسیب ہے، سایہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ پورے خاندان میں ایک فرد بھی نہیں ہے جو پوری جوان مردی کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ مخالفت ہے اپنوں کی، مخالفت ہے بیگانوں کی، قتل کی سازشیں ہیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑیاں اوپر پھینک دی جاتی ہیں، کبھی قدم ناپاک آپ کے مبارک گردن پہ رکھنے کی گندی اور ناپاک جسارتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے ساتھیوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، سینوں پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، گلے میں رسے باندھ جاتے ہیں، اور اوباش اور گنڈے یوں پکڑ کے کھیلتے بھی ہیں، گھسیٹتے بھی ہیں۔ کبھی سمیہ کو باندھ کے 2 لفظ اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ رحم دلی انسان تو جانور اور ایک گدھے کے اوپر ظلم دیکھے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے رحمت دو جہاں جب اپنے ساتھیوں کو گھسٹتا دیکھتے ہوں گے تو آپ کے دل میں کیا پریشانی آتی ہوگی۔ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے ایک ماننے والے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کی بیوی کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھی سامنے ہیں، اور یاسر کے پورے خاندان میں ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، اور آپ پاس سے گزرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو آپ کے سینے میں اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ نے اس تکلیف کا بھی تذکرہ کیا اور اس تکلیف کو دور کرنے کا نسخہ بھی بتایا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم جانتے ہیں، یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم اچھی طرح جانتے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون، جو کچھ مکہ میں کہا جا رہا ہے اور یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اس سے آپ کے سینے میں گھٹن اور پریشانیاں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، اور اس گھٹن اور پریشانی کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ پریشان نہ ہونا، دیکھنا یہ ساری پریشانیاں ختم کیسے ہوتی ہیں اور حالات بدلتے کیسے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے بہت خوبصورت محبت والا انداز اپنایا۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اندازہ تو کیجئے آپ کی پریشانیاں کتنی ہوں گی. پھر یہ تصور کیجئے کہ اللہ کو آپ سے محبت کیسی ہے اور حوصلہ دینے کا انداز کیسا ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مجھے قسم ہے سورج کی اس دھوپ کی جو چمکنے لگتی ہے اور مجھے قسم ہے رات کی جب چھانے لگتی ہے. کیا مطلب؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح رات کبھی رات نہیں رہتی، اندھیرا سدا نہیں رہتا ہے. رات ختم ہو جاتی ہے نا، اندھیرا چھٹ جاتا ہے نا، پھر صبح اٹھتی ہے نا، پھر سورج نکلتا ہے نا، پھر روشنی ہوتی ہے نا، پھر دھوپ پھیلتی ہے نا، کونے کونے میں پھیل جاتی ہے. مجھے قسم ہے جس طرح میں نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ رات لاتا ہوں تو دن بھی لاتا ہوں. کیا ہوا اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرے ہیں تو وہ رب جو اندھیروں کے بعد دن کی روشنی لاتا ہے، آپ کی زندگی میں بڑی روشنیاں آنے والی. حوصلہ ہے آپ کے لیے ڈائریکٹ اور امت کے لیے انڈائریکٹ. ہم تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، مہنگائی ہوئی اور اسی پہ ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور اس پیغمبر کا ماننے والا امتی خودکشی پہ اتر آیا. اس نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والا تھوڑی سی مہنگائی سے تنگ آ کے اس نے اپنے بچوں کی گردن پہ چھریاں چلا دی، اس نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا، اس نے اپنی گردن پہ گن رکھ کے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا. اس نے کیا سیکھا کہ محبت ہوتی کیا ہے، اور اس نے کیا جانا کہ مصطفیٰ کی سیرت ہوتی کیا ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کے گر کیسے ملتے. وہ پیغمبر جس نے اتنے فاقے کاٹے ہوں کہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہوں، جتنے اتنی مشکلیں دیکھی ہوں کہ زندگی میں اپنی بیٹی کا بھی جنازہ اٹھایا، بیٹے کا بھی جنازہ اٹھایا، چچے کی جسم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، جس نے اپنی زندگی میں ساتھیوں کو مار کھاتے دیکھا، جس نے اپنی زندگی میں دشمنوں کی ایسی سازشیں دیکھیں کہ کھانے میں زہر بھی ملا کے دیا گیا، ایسے ایسے اوباش اور گنڈے دیکھے جنہوں نے آپ کی ایڑیوں پہ پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان بھی کیا. جس پیغمبر نے اتنی پریشانیاں دیکھیں، کیا اس کا امتی اتنا ہی کم ہمت ہوتا ہے؟ اس کا چلنے والا اتنے حوصلے کا کمزور ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی معمولی باتوں پہ وہ اپنا گھر اجاڑ لیتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ خودکشی پہ اتر آتا ہے. ذرا اس صورت کو پڑھیں تو صحیح، پھر اس سے کچھ سیکھیں تو صحیح. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی آپ کو یہ ہوتی ہوگی، اے اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، تیری کوئی ناراضی تو نہیں ہے. اور پھر جب خصوصاً دشمن بھی کہتے ہوں گے کہ ایسے حالات اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ پریشانیاں اور وحی کا بند ہو جانا، لگتا ہے کہ تیرے اوپر نعوذ باللہ ایک خبیث عورت نے یہاں تک کہہ دیا کہ تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور آپ کے دل پہ کیا بیتی اور اللہ نے کیسے حوصلہ دیا. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى. نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے، اس نے ہر چیز کا وقت لکھا ہوتا ہے. ابھی یہ وقت ہے تو وہ وقت بھی آنے والا ہے
کہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہی ہوتا جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، وہ عنایتیں کرے گا کہ بس تو نہال ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا اور راضی ہو جائے گا. پھر اللہ نے یاد دلایا، آپ پہ تو اس سے مشکل مرحلے آ چکے ہیں نا. جب آپ نے آنکھ کھولی تھی تو آپ کا باپ تو دنیا میں نہیں تھا، تو میں نے تو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، یتیمی میں بھی آپ کو سنبھالا تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس وقت میں نے آپ کو بہت کچھ دے دیا تھا. جب آپ تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں تھے، مجھ تک پہنچنا چاہتے تھے، میری صفات جاننا چاہتے تھے، میرے نام جاننا چاہتے تھے، میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے تھے، اور آپ مکہ کی غاروں میں، غار حرا میں چلے جاتے تھے. اللہ تو ہے، میں جانتا ہوں تیری صفتیں، تیرے نام، تیری شریعت، تیرے احکام. تو کس سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا ہے. جب تو میری تلاش میں تھا تو میں نے تو اس وقت بھی غار کے اندر فرشتے کو بھیج کے تیرا ہاتھ تھاما تھا کہ نہیں؟ تیری سینے کو کیسے کھولا، اس کا بھی تذکرہ. پھر پریشانیاں کیسے دور کی، اس کا بھی تذکرہ. اور اس سینے میں نور کیسے پیدا کیا، اس کا بھی تذکرہ. دشمنوں کا نام مٹایا کیسے اور پیغمبر کا نام اٹھایا کیسے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہوا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وقت کم ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو سورہ بقرہ سے شروع کروں اور سورہ الناس سے مکمل کر دوں تو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سالوں گزر جائیں گے اور قرآن کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آپ کی سیرت کو بھی شاعروں سے سیکھا، آپ کے حالات زندگی کو بھی ادھر ادھر سے پکڑا، کہانیوں سے جوڑا، اپنی طرف سے افسانوں کے ساتھ جوڑا. اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا سب سے بڑا مصدر، سب سے بڑا سرچشمہ، سب سے بڑا ماخذ اگر ہے تو اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کے بعد حدیث کی کتابیں. آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ملتا ہے کہ یہاں تک بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کے شہر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور شہر کا تذکرہ بھی بڑے نرانے انداز میں کرتے ہیں. لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ رہتے ہیں. کیا انداز ہے، مجھے قسم ہے اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حِلٌّ قیام پذیر ہیں، رہ رہے ہیں اس شہر میں. ایک اور معنی حِلٌّ کا مفسرین نے کیا وہ اپنی جگہ پہ بڑا منفرد معنی ہے. مجھے شہر ہے
مجھے قسم ہے اس شہر کی، کس شہر کی؟ جس شہر میں آپ کی عزت کو لوگوں نے حلال سمجھ رکھا ہے۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی، جس شہر میں آپ کی ناموس کو لوگوں نے معمولی سمجھا ہوا ہے۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی، جس شہر میں آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی، جس شہر میں آپ کے نام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہونا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کی قسمت لکھی ہی ایسے ہے کہ ایک کے بعد دوسری اس پہ پریشانی آتی رہتی ہے۔ ہم نے تو انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، کیسے تنگ تھے آپ، کیسے بند تھے آپ، کیسے اندھیرے تھے آپ کے، نہ آپ دیکھ پاتے تھے، نہ آپ سن پاتے تھے، نہ آپ پکڑ پاتے تھے، نہ آپ چل پاتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں تمہاری زندگی مشکلوں ہی سے شروع ہوئی تھی، پھر ہم نے اس مشکل کو کیسے کھولا تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستے ہم نے کیسے آسان کیے تھے، پھر آنکھوں کی بینائیاں کیسے دے دی تھی، پھر ہاتھوں کی طاقت کیسے دے دی تھی، زبان کی قوت گویائی کیسے دے دی تھی، پاؤں کو چلنے کی ہمت کیسے دے دی تھی۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ یہ معاملات اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پہ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہی رہتی ہے، اور مشکل سے گزر کر ہی وہ سونا بنتا ہے۔ مٹی کے اندر ڈالنے سے ہی وہ بنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے دل میں وہ نرمی اور گداز پیدا ہوتا ہے جو اس کے رب کو پیارا لگتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، یہ آپ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ ظالم لوگ سوچتے کیوں نہیں، جس رب نے ان کو 2 آنکھیں دی ہیں، جس رب نے ان کو زبان دی ہے، جس رب نے ان کو 2 ہونٹ دیے ہیں، کیا وہ رب ان کو دیکھ نہیں رہا اور ان کی کرتوتوں کو دیکھ نہیں رہا؟ بات طویل ہی ہو گئی، کیسے کیسے کیا کیا کس چیز کا تذکرہ کریں۔ ایک آیت کو پڑھ کے میں بہت اہم پیغام کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ اس آیت میں ایک اور ہی اپنائیت ہے، ایک اور ہی شان ہے، ایک اور ہی آپ کا مقام ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم نے اس آیت کو بہت سنا ہے لیکن شاید سمجھا نہیں ہے، بہت سنا ہے لیکن شاید اس پہ غور نہیں کیا، بہت سنا ہے اس کو اپنے دلوں پہ اتارا نہیں ہے، بہت سنا ہے اس سے اپنے رگ و ریشے کا حصہ نہیں بنایا۔ میں تو یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہے، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے میرا کردار کتنا گھٹیا ہے، میری نسبتیں کتنی اونچی ہیں، میری حرکتیں کتنی گری ہوئی ہیں، میرا تعلق کتنا اونچا ہے اور میرا کردار کتنا گھٹیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کا جس پیغمبر کی عرش پہ بیٹھ کے تعریفیں کرتا ہو، ہم نے اس پیغمبر کی زندگی پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، جس پیغمبر کی زندگی کا یہ عالم ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو کے فرشتوں کے سامنے اس پیغمبر کی شان بیان کرتا ہو،
پتہ نہیں وہ کیسے شان بیان کرتا ہوگا. ہم نے تو پوری زندگی آیت سمجھی ہی نہیں، کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے. ہم تو درود ایسے پڑھتے نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے پیارے نبی پہ درود نازل فرما دے. اب اللہ نے تو یہ نہیں کہنا نا، اللہ تو خود ذو الجلال والاکرام ہے، ذو المن والعطا ہے، ذو الجود والسخا ہے. اب اللہ نے تو اللہم صلی علی محمد نہیں کہنا نا. اللہ کے تو اپنے انداز ہیں درود بھیجنے کے. یہ سیکھیں سلف صالحین سے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، امام ابو العالیہ نے بتایا، انہوں نے صحابی سے سیکھا، صحابی نے پیغمبر سے سیکھا، پھر ہی انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہوتا ہے هو ثناؤہ علیہ، کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے پیغمبر کی تعریفیں کر رہا ہوتا. وہ دیکھو میرے آخری پیغمبر نے میرے کلمے کے لیے کیسے مارے کھائی تھی. وہ دیکھو میرے آخری پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کے لیے کیا محنتیں کی تھی. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میرے نام کو اونچا کرنے کے لیے کیسے پتھر کھائے تھے. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میرے قرآن کو پہنچانے کے لیے دن رات کیسے لگایا تھا. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے بدر و احد کے میدان میں شجاعت کی داستانیں کیسے رقم کی تھی. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میری خاطر اپنی پورے خاندان کی دشمنی کیسے مول لی تھی. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں گر گر کے مجھے کیسے یاد کیا تھا. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میری تعریف کے لیے کیا کیا الفاظ کہے تھے. وہ دیکھو میرے پیغمبر نے دنیا کے نقشے پہ اور دنیا کے عالم پہ کیسے میری تعریف اور عظمت کے جھنڈے لہرائے تھے. یہ آیت 21ویں صدی کا نوجوان پڑھے، اور وہ نوجوان پڑھے جس کے پاس پیغمبر کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، جو دن میں 10 گھنٹے فلمیں دیکھتا ہے، جو 3 گھنٹے کے ڈرامے دیکھتا ہے، اور اس کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں، پیغمبر کی سیرت کے مطالعہ کی فرصت نہیں، پیغمبر کے حالات پڑھنے کا جاننے کا وقت نہیں، پیغمبر کی سیرت کو سنتوں کو جاننے پہچاننے کا کوئی اس کے پاس فرصت کے لمحے ہی نہیں. اسے تو شرم آنی چاہیے، اسے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے رونا چاہیے، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ آیت وہ بھی پڑھے جو پیغمبر کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرتا ہو، ادھر ادھر کرتا ہو، طویلیں کرتا ہو. یہ آیت وہ بھی پڑھے جو پیغمبر کی باتوں کے سامنے اپنے اماموں کے قول پیش کرتا ہو، جو پیغمبر کی حدیث کے سامنے بزرگوں کی کہانیاں اور قصے چھیڑتا ہو. تو اسے تو شرم آنی چاہیے. اس آیت کے معنی پہ ہی غور کر کے مجھے پیغمبر کیسا ملا اور میں نے اس کے ساتھ تعلق کتنا کمزور رکھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس پیغمبر پہ سب سے پہلا ہمارے تعلق کا حق یہ بنتا ہے، اس پیغمبر کا ہمارے اوپر ہم ان پہ کامل ایمان لائے. ایمان کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، جو سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے، جو فکر کو بدل دیتا ہے، آئیڈیالوجی کو بدل دیتا ہے، نظریے کو بدل دیتا ہے، طرز زندگی کو بدل دیتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. ایمان ہوتا ہے. ایمان بڑی چیز ہوتی ہے، اور ایمان بھی اس پیغمبر پہ کہ جس نے نبوت ملنے کے بعد
کبھی سستا کے آرام کر کے دیکھا ہی نہیں، اور ایمان بھی اس پیغمبر پہ جو وادیوں میں بھی لیٹا پورا پورا دن گھوڑے کی پیٹھ پہ، تلوار کے سائے میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے، اور رات کو لیٹا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچے، ایک سسکیاں، ایک آہیں تھی، پیغمبر تھا، سجدے تھے، زمین تھی، اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صرف کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی ہے، صرف کہہ دینے سے کہ میں تمہاری ماں ہوں اس کے سینے میں ماں والی محبت نہیں آ سکتی، اس کے دل میں ماں والے جذبے نہیں آ سکتے۔ کسی کے صرف بول دینے سے میں تمہارا باپ ہوں اس کے اندر باپ والے جذبے نہیں آ سکتے۔ کسی کو صرف کہہ دینے سے کہ تو میری بیٹی ہے، اس کے لیے دل میں وہ جذبات پیدا ہونا بہت مشکل ہے جو اپنی حقیقی بیٹی کے لیے ہوتے ہیں، جو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ صرف یہ کہ میں نے آپ کو مانا ہے، بات تو نہیں بننے والی، کام پورا نہیں ہونے والا۔ یہ تو ان اعراب نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھی آ کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا ہم نے آپ کو مانا ہے، ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ اللہ نے کہا تم نہ کہو ہم ایمان لائے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ایمان نہیں لائے۔ قالت الاعراب آمنا، 26واں پارہ ہے سورہ حجرات۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو ہم ایمان لائے ہیں، تم یہ کہہ دو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ایمان تو پیور چیز ہے، وہ جب دل میں اتر جاتا ہے پھر وہ پیغمبر کی شخصیت اترتی ہے، پیغمبر کی ذات دل میں اترتی ہے، پیغمبر کی باتیں دل میں اترتی ہیں، پیغمبر کا چہرہ دل میں اترتا ہے، پیغمبر کی سنتیں دل میں اترتی ہیں، ان کی صبح دل میں اترتی ہیں، ان کی شامیں دل میں اترتی ہیں، ان کا اخلاق دل میں اترتا ہے، ان کا کردار دل میں اترتا ہے، ان کی باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں، پھر کسی اور کی خبر ہی نہیں رہتی، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، اس کی خبر نہیں رہتی۔ وہ صبح بھی کہتا ہے یہ پیغمبر کی سنت ہے، وہ شام بھی کہتا ہے پیغمبر کی سنت ہے، وہ مجمع میں کہتا ہے پیغمبر نے ایسے کہا، وہ دو ٹوک کہتا ہے پیغمبر نے ایسے کہا، وہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے اقوام متحدہ کے سامنے جب تک ایمان اتنا مضبوط نہ ہو جائے وہ اپنی تہذیب کی باتیں کر رہے ہوں، وہ اپنے کلچر کی باتیں کر رہے ہوں، اور مسلمانوں کا حکمران کہتا ہو تم جھوٹ بکتے ہو، ہمارے پیغمبر نے اس بات کو ایسے بیان کیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ پیغمبر پہ ایمان لایا، اس نے مانا ہے اس کو اور ماننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحابہ نے ایسے ہی تو مانا تھا۔ کیسا ایمان، کیسا ایمان! کمزور صحابہ اپنے علاقے سے بھاگے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے، دشمنوں سے ڈرے ہوئے، جان بچانے کے لیے ایسے علاقے میں گئے کہ بادشاہ نے ان کو پولیٹیکل اسائلم دی ہے، سیاسی پناہ دی ہے وہ کافر، لیکن اس کی مملکت میں عدل ہے، انصاف ہے، باہر سے آنے والے مہمانوں کی خبر گیری ہے، وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے، لمبا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، مشہور و معروف ہے لیکن ایمان سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے اچھا تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس کے اپنے اہم مذہبوں میں یہ بات بھی کہی ہوئی ہے، دیکھنا یہ جناب عیسیٰ کے گستاخ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ تمہارے نبی کے گستاخ ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے
ایک بات وہ ہے جو پیغمبر نے سکھائی ہے، ایک بات وہ ہے جو پیغمبر نے پڑھائی ہے، اور کہنے بھی وہاں ہے جہاں بادشاہ کا دربار لگا ہے، اور اس ملک میں ہے جہاں اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے حالات میں ہے کہ جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پناہ لینے آئے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، تو اس وقت بھی مسلمانوں نے کیا خوبصورت انداز اپنایا۔ اس نے کہا جناب عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ہم ہوتے تو کہہ دیتے کمپرومائز کر لینا چاہیے، پوری دنیا کی مخالفت کیسے ٹکر لے لے، ہم کمزور ہیں، حالات ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے، میں تمہیں اس کے رب نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی روشنی میں پڑھ کے بتاتا ہوں جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ سورہ مریم کی تلاوت اور بتایا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ آپ کو مانا، پیغمبر مانا، رسول مانا، یہ مانا کہ دین میں وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ مانا وہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ مانا کہ وہ جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ پھر ان حالات میں بھی مان لینا جب اپنے بزرگ کچھ اور کہتے ہوں، پیغمبر کی حدیث اور قرآن کچھ اور کہتا ہو، جب اپنا مسلک کچھ اور کہتا ہو، پیغمبر کی حدیث قرآن کچھ اور کہتا ہو، اپنا فرقہ کچھ اور کہتا ہو، پیغمبر کی حدیث اور قرآن کچھ اور کہتا ہو، اپنے اپنے بنائے ہوئے ایمان کچھ اور کہتے ہوں، پیغمبر کا قرآن اور حدیث کچھ اور کہتی ہو، تو یوں آنکھیں بند کر کے مان لینا کہ پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے پھر میرا فرقہ، میرا مسلک، میرا امام، میرا بزرگ، میرا پیر جھوٹا ہو سکتا ہے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میں تو اس کی مانتا ہوں نا۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ حالات کچھ اور کہتے ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، حالات کچھ اور کہتے ہیں، پیغمبر کی باتیں کچھ اور کہتی ہیں، دنیا بدل گئی ہے کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، پیغمبر کی باتیں کچھ اور کہتی ہیں۔ حالات کو خاطر میں نہ لانا، سامنے دیکھ بھی رہے نہیں حالات تو ایسے نہیں کہہ رہے، لیکن نظر آ رہا ہے حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہہ دینا، اے میری آنکھوں تم جھوٹی ہو سکتی ہو، اے میری عقل تو غلط سوچ سکتی ہے، میرے پیغمبر کی حدیث آ گئی ہے، حدیث تو سچی ہوتی ہے۔ جناب سراخا پکڑنے آئے اونٹوں کی لالچ میں، پیغمبر تو پیغمبر تھا، رب کی حفاظت میں زمین کے اندر گھوڑے کی اگلی ٹانگیں دنسا دی گئی، امان نامہ مانگا، دے دیا گیا، پیغمبر نے نصیحت کو پڑھا، گھوڑوں اونٹوں کی لالچ میں مجھے پکڑنے آیا ہے۔ کہا سراخا سراخا تم اونٹوں کی لالچ رکھتے ہو، میرا دین تو وہ دین ہے کہ اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو تو وہ دن بھی آئے گا اللہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دے دے گا۔ آپ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان حالات میں جب مکہ سے خود ہجرت کر رہے ہیں
ان حالات میں جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں جب خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ان حالات میں جب مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، آپ کا اپنا ایمان بھی اپنے دین پہ کیسے ہے اور اپنے ماننے والوں کی تربیت بھی کیسے ہے؟ کہا سراقہ میرا دین تو وہ ہے، اس کو مان کے تو دیکھو، وہ وقت بھی آئے گا کہ کسریٰ کا تاج گرے گا، کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، کسریٰ کا تخت فتح کر دیا گیا، اس کے کنگن ہاتھ میں پکڑ لیے گئے، اور صحابہ کا ایمان ایسا کہ اتنے سالوں سے یاد ہے، کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، نہیں، پیغمبر نے کہا تھا سراقہ وہ وقت بھی آئے گا، سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ سراقہ آیا اور کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں دے دیے گئے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں اچھا حدیث میں تو آیا ہے لیکن بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے رولز یہ کہتے ہیں، فلاں فلاں ملک کا کانسٹیٹیوشن آئین یہ کہتا ہے۔ اتنی شرم کی بات، پیغمبر کی حدیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو سچے عاشق کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں شراب کا لائسنس ملنا چاہیے کہ نہیں۔ شرم آنی چاہیے اس ایمان کو ایمان کہتے ہوئے۔ یہ ایمان ہے، یہ پیغمبر پہ ایمان ہے کہ قرآن کہے شراب پلید ہے، پیغمبر کہے شرابی پہ لعنت، پینے والے پہ لعنت، پلانے والے پہ لعنت، بیچنے والے پہ لعنت، قیمت کھانے والے پہ لعنت، لوٹ کرنے والے پہ لعنت، اسے دوسرے تک پہنچانے والے پہ لعنت، پہنچانے کا آرڈر دینے والے پہ لعنت۔ اور ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اچھا شراب کا لائسنس 7 سٹار ہوٹلز میں ملنا چاہیے کہ نہیں۔ اسے آپ ایمان کہتے ہیں، اسے آپ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور عجیب حرکت، اچھا پیغمبر کی حدیث تو ہے لیکن سائنس ایسے کہتی ہے، فلسفہ ایسے کہتا ہے، امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے، اس کی فائنڈنگز یہ ہیں، یورپ کے فلاں سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوشن نے یہ ریزلٹس دیے ہیں۔ یہ ایمان ہے؟ اللہ رب العزت کے قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے۔ جناب صدیق بیٹھے ہیں، کافر آ کے کہتے ہیں صدیق کیا ہوا؟ وہ سنے تم نے کیا؟ وہ عجیب بات سنی ہے؟ کیا عجیب بات؟ وہ جس سے تم نبی مانتے ہو وہ کہتے ہیں رات کا کچھ وقت تھا، میں یہاں سے بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ پہنچا۔ اس دور کے اندر اس کی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی؟ اس دور میں لاجیکلی اس کو اپروو کیا جا سکتا تھا اس دور میں؟ اور وہ اپنی طرف سے کتنی بڑی آئے تھے کہ ابو بکر اس کو پیغمبر مانتے ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ جناب ابو بکر نے ایک ہی پوچھا تھا کون کہتا ہے؟ تمہارا نبی کہتا ہے۔ جناب ابو بکر نے کس ایمان اور شان سے کہا ہوگا میرا نبی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے، اس لیے ایمان کہتے ہیں۔ اتنا کمزور ایمان، اگر یہ بتایا جائے کہ پیغمبر کی سنت ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، تو آپ کو وسوسے پیدا ہونے لگیں، پتہ نہیں کیا کیا جراثیم چلے جاتے ہوں گے۔ اگر کوئی سائنٹیفک ریسرچ کہہ دے کہ انگلیوں کو چاٹنے میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے ڈائجسٹو کچھ چیزیں نکلتی ہیں، تو پھر آپ مان لیں؟
یہ ایمان ہے؟ پیغمبر میں ایمان، پیغمبر پہ یقین، پیغمبر کی باتوں پہ یقین، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ یقین، آپ کے بتائے ہوئے نظام پہ یقین، معاشی نظام پہ، سیاسی نظام پہ، معاشرتی نظام پہ، خاندانی نظام پہ، آپ کی ثقافت پہ یقین، آپ کے کلچر پہ یقین، آپ کی بات پہ یقین، آپ کی ایک ایک عبادت پہ یقین، نہ اس سے کچھ کمی کی جائے، نہ اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ایسا سچا ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔